عقل مند آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول عقل مند ہے۔ ایک ہمارا سوچنے اور سمجھنے کا انداز ہے کہ ہم عقل مند اسے سمجھتے ہیں کہ جس نے بہت سی دنیا کو سمیٹ لیا ہو، دنیا کا مال و متاع اس نے بہت زیادہ جمع کر لیا ہو، اور جمع کرتے وقت بھی ذہن میں بات یہ ہوتی ہے کہ مال اس لیے جمع کر لیں تاکہ مشکل پڑنے پہ کام آ جائے۔ بڑی سی کوٹھی، بڑی فیکٹری، کارخانہ، نوکر چاکر، ملازم، یہ ساری چیزیں سمیٹنے والے کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن اگر ہم خالق کائنات اور نبی کائنات علیہ السلام کی سوچ کو دیکھیں، ان کے نزدیک عقل مند اور سیانہ آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرتا ہے۔ جیسے طالب علم ہے جسے اپنے نتیجے کا کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ دن نہیں ہے کہ جس دن اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور پھر اس کے ماں باپ بھی، اس کے بہن بھائی بھی اور دوست احباب بھی اس کا نتیجہ دیکھ کے یا تو خوش ہوں گے یا اس کے اوپر حسرت کریں گے اور اسے تانا دیں گے کہ تو نے یہ سارا وقت ضائع کر دیا، تو نے جو ہے دل لگا کے پڑھائی نہیں کی۔ اسی طرح یہ دنیا بھی انسانوں کے لیے دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے اچھے اور برے اعمال کون کرتا ہے، کون ایسا بندہ ہے کہ جو دنیا میں آ کے بھی اپنے خالق و مالک سے اپنا رشتہ ناتا ٹوٹنے نہیں دیتا، کمزور نہیں ہونے دیتا، جسے یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے، میری زندگی بھی عارضی ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہے۔ جس کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہوگا وہ پھر یقینی طور پہ اس رستے کو تلاش کرے گا جس رستے کو صراط مستقیم کہا گیا، جس رستے کو جنت کا رستہ کہا گیا، جس رستے کو رحمانی رستہ کہا گیا ہے۔ پھر اس کی ساری کی ساری دوڑیں، اس کی ساری کوششیں اس رستے کی جستجو میں، تلاش کرنے میں اور اس کو پانے کے اوپر جو ہے ساری توانائیاں صرف ہوں گی۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد اس گھر کے بڑے، اس کے ماں باپ یا اس سے بھی بڑے، اس کے دادا نانا یا بزرگ اسے کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کام زیادہ شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں اور خالق کائنات کو بھی بڑے پسند ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان اعمال کے اوپر فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے زمین پہ بھیجے۔ کیا فرشتوں یہ ہے وہ مخلوق جس کی پیدائش کے اور
تمہارے لیے مشکل کوئی نہیں، تمہارے لیے مصیبت کوئی نہیں، تمہارے لیے حاجت اور ضرورت کوئی نہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے جسے میں نے ضرورتوں میں ڈال دیا ہے، حاجات لگا دی ہیں، اور اس کے لیے مصیبتوں کے انبار لگا دیے ہیں، اور قدم قدم پہ اس کی آزمائشیں رکھی ہیں۔ جتنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کا تقرب حاصل کرتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ان کے لیے جو ہے آسانیوں سے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ تو وہ اعمال جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ رب کے رحمت کے فرشتے ایسے عمل کرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ زیادہ اعمال دیکھیں تو ان کا تعلق نماز اور مسجد کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے نماز کی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اسلام صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آخر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، ذرا اس سفر کو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سفر کو بھی دیکھیں اور آج کے سفر کو بھی دیکھیں کہ اس وقت کی مشکلات کتنی تھی اور آج کی سہولتیں کتنی ہیں، اس وقت کے سفر کتنے لمبے اور طویل ہوا کرتے تھے، آج ہے ہماری سفر جو ہے وہ بالکل سمٹ چکے ہیں، تیز ترین سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج سے 50 60 70 یا 100 سال پہلے کا انسان جو سفر کرتا تھا اور اس سفر کو اسے کئی مہینے لگتے تھے، اب وہی سفر ہم چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی پرانے بزرگ جو بحری سفر پہ حاجی کرنے کے لیے ان سے پوچھیں کہ وہ حاجی کرنے کے لیے کتنے مہینوں میں پہنچتے تھے، شاید 1 1.5 ماہ لگ جاتا تھا جو بحری سفر کے ذریعے حاجی کے لیے جاتے تھے، تو ابھی جہاز پہ اڑتے ہیں 4 گھنٹے میں یا پاکستان سے نکل کے اور سعودیہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سفری سہولتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اس سفری سہولتوں اور مشکلات میں بیان کرتے ہیں جب لوگ پیدل سفر کرتے ہیں یا گدھے پہ سفر کرتے ہیں یا گھوڑے اور اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا مسافر سفر کر رہا ہے اور وہ جنگل بیابان سے گزر رہا ہے اور حد نگاہ تک کوئی انسان پاس نہیں ہے، ساتھ نہیں، فحانت الصلاۃ فلیتوضأ، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اپنی سواریاں ہوتی ہیں، جدھر چاہے روک سکتے ہیں اور روکتے بھی ہیں۔ جب کھانے کی حاجت ہوتی ہے ادھر روکی یار ادھر کا کھانا اچھا ہے، یہاں کھانا کھاتے ہیں، یا رکو یار میں پانی دے دو، رکو میں نے یہاں واش روم کرنا ہے، تو ان ضرورتوں کے لیے تو روک لیتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے نہیں روکے کہ یار میرے بھائی گاڑی روکو، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہے، یہاں پیٹرول پمپ پہ مسجدیں موجود ہیں تو لہٰذا یہاں جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو نبی اسلام فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا ہے، فلیتوضأ، اس کے پاس پانی اگر موجود ہے تو اس نے وضو کیا ہے، فإن لم یجد ماء، اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس نے تیمم کر لیا ہے، اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس نے تیمم کیا ہے، فإن قام صلی معهم ملکان، اور ایسی حالت میں جب اس کے پاس کوئی نصاب نہیں، حد نگاہ تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، اور اس نے وقت پہ وضو کیا یا تیمم کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کا اپنے سامنے کھڑا ہونا اتنا پسند آتا ہے، اللہ 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ رحمتیں بھی نازل ہو گئی اور ساتھ جماعت کا ثواب بھی اسے مل گیا، جسے نماز کی فکر ہے، وہ مشکلات والے سفر میں بھی اپنی نماز کے وقت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہمارے سہولتوں والے سفر ہیں، لیکن ہم اس میں کیا کہتے ہیں یار منزل پہ جا کے ساری اکٹھی کر لیں گے۔ تو بھائیو اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری بندگی کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف میری فکر کی ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ کس حد تک ہے کہ میں خالق کائنات کے بلاوے پہ کب جاتا ہوں۔ والد نے آواز دی ہو صبح اور میں اپنے سارے کام نپٹا کے شام کو جا کے کہوں جی ابا جان بتائیے، میں آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ نے صبح بلایا تھا ابھی آ گیا
دی ہے، ان بندوں کو جن کو جوانی اس خالق کائنات نے دی ہے، ان بندوں کو جن کو رزق دینے کا بندوبست اس خالق کائنات نے کیا ہے، تو ساری زندگی اور موت کے معاملات چلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے کہ آؤ میں کامیابیاں دینے کے لیے اور کامیابیاں بانٹنے کے لیے تمہارا مقدر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، کامیابی تو میری فیکٹری کے اندر ہے، میری دکان میں جو ہے کامیابی ہے، میرے کارخانے میں کامیابی ہے، میری ملازمت میں جو ہے وہ کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ پکار رہے ہیں، لیکن پھر جیسا غافل بندہ جو ہے اس پکار پہ لبیک نہیں کہہ رہا۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اگر وہ ایسا جنگل بیابان جہاں اور کوئی انسان موجود نہیں، نماز کا وقت ہے، اس بندے نے اچھا وضو کیا ہے یا پانی کو تیمم کیا ہے اور پھر اس نے اذان بھی پڑھی اور انتظار کیا کہ شاید کوئی مسافر آ جائے تو چلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن چند لمحات گزرنے کے بعد تک کوئی مسافر نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا، پہلے اس میں کیا تھا، مالا کا اللہ 2 قسموں پر نازل کرتا ہے۔ آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اذان بھی پڑھی، اقامت بھی پڑھی، من جنود اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو بھیج دیتا ہے، جن کی تعداد اللہ رب العزت نے بیان ہی نہیں فرمائی۔ من جنود اللہ، اللہ کے لشکر زمین پہ اترتے ہیں، مالا یرا طرفاہو، جسے جو ہے انسان تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک اور حدیث میں ہے جسے جن و انس نہیں دیکھتے، ان کے علاوہ ساری مخلوقات کو وہ اللہ کے لشکر جو زمین پہ اترے ہیں ایسے نمازی کے لیے جو تنہائی میں، خلوت میں، جنگل بیابان اور صحرا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت کے اوپر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہ میں کامیابی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو پھر ایسے بندوں پہ رب کیوں نہ خوش ہو، ایسے بندوں کو رب کامیابی کیوں نہ دے، ایسے لوگوں کو فلاح اور بہبود کیوں نہ ملے کہ جو صحیح وقت پہ اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا عمل کہ اگر ہم سفر پہ ہیں تو نہ اس طرح کے جنگلات ہیں، نہ اس طرح کی مشکلات ہیں، لیکن وقت پہ آپ اپنی گاڑی کو روکیں اور وقت پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور وہ فرشتے جا کے رب کے حضور گواہی دیں گے کہ اللہ ہماری بات غلط تھی کہ یہ لوگ خون ریزی کریں گے، یہ تو تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ یہ تو تجھے راضی کرنے والے ہیں، یہ تجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ جس کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ دوسرا عمل بڑا ہی آسان اور بڑا ہی پیارا عمل، لیکن افسوس کہ اس پہ ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ہمارے دل حسد سے بھرے پڑے ہیں، اور کس حد تک حسد ہے؟ اپنے سگے بھائیوں سے حسد ہے، اپنے چچا زاد، تایا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، ان بھائیوں کے ساتھ حسد ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسد ہے کہ بھائی یہ اتنا اچھا لباس پہن کے پھرتا ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں آ گئی ہے، اس نے اتنا اچھا گھر کیوں بنا لیا، یہ میں تو مزدوری کرتا تھا، اس کے پاس دکان اور کارخانہ کیوں آ گیا۔ تو حسد سے آج ہمارے دماغ بھی آلودہ ہو چکے ہیں اور دل بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور اس بیماری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک جانا ہے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ایاکم الحسد، اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، حسد سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ فرمایا ان الحسد، کیونکہ حسد جو ہے یاکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح آگ اور خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو نبی صاحب اس کے مخالف جو ہے، اس کے متضاد عمل بتا رہے ہیں، تو اس پہ عمل کریں گے تو پھر آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے اور آپ کے لیے وہ دعائیں کریں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام سے آیا اور ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مسلمان کی زیارت کے لیے جانا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آپ کسی نمازی بھائی کا پتہ کرنے جائیں کہ بھائی کیا بات ہے، کتنے دنوں سے آپ مسجد نہیں آ رہے، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو کسی کا حال چال پوچھنے جائیں
حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر پہنچا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر موجود نہیں تھے، وہ بازار گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ایسا سسٹم تو تھا نہیں کہ فون نکالتے اور پوچھتے کہ آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں، اور بازار بھی قریب نہیں تھا، ان سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر توقف کیا، ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صفوان، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ حج کرنا جانا چاہتے ہیں، تو جب آپ حج کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضا والا معاملہ کرے، ہمارے اوپر برکات کا نزول کرے۔ اور صاحب بتایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں اور پہلے اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ یہ دعا پہلے اس کے لیے قبول کر لے۔ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں میرا ایسا مسلمان بھائی یا میرا ایسا خونی بھائی، میرا ایسا دوست جس سے میرا تعلق ہے میرے پاس موجود نہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ میرا بھائی مشکل میں، اس کی مشکل دور کر دے، فرشتے اتر کے میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پہلے اس کی مشکل دور کر دے۔ میں دعا کروں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کا رزق وسیع کر دے، فرشتے اتر کے پہلے میرے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ پہلے اس کا رزق وسیع کر دے۔